ابو عبداللہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد جب 4 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ڈال دیا، اور یوں ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی، اور آپ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حقیقی ماں کی طرح کی، اور اپنا آرام و سکون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد والد ماجد امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب رکھا۔ روایت کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں آذان دی اور بائیں کان میں تکبیر کہی، پھر اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن کے 7 برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی، اور دونوں بھائی بچپن سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حسنین کریمین سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مروی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے تھے آئے اور ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکالی
اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ بس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ذہن نشین کر لی اور پھر کبھی اہل بیت کی سیادت پر حرف نہ آنے دیا۔